والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انت الملک، اے اللہ تو ہی بادشاہ، رب الناس لوگوں کا رب، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، حقیقی بادشاہ صرف اللہ کی ذات۔ ملکوں کے جو بادشاہ ہیں دنیا میں یا خلیفہ رہے مسلمانوں کے یا کفار کے جو بادشاہ، یہ تو عارضی ہیں، چند دن کی زندگی، یا تبھی موت مر جائے گا، یا کوئی مار دے گا، یا ویسے ہی تختہ الٹ دے گا، یا ویسے ہی الیکشن ہار جائے گا۔ اس کی بادشاہت ایسی ہے جس کو کبھی زوال نہیں، ازل سے ابد تک وہ بادشاہ حقیقی۔ انت الملک لا الہ الا انت، تیرے سوا اللہ بندگی کے کوئی لائق نہیں۔ عقیدہ توحید پڑھتے ہی عقیدہ اللہ اکبر، عقیدہ توحید، اللہ تو سب سے بڑا، انت الملک تو بادشاہ، ایسا بادشاہ کہ تیرے سوا کسی کو سجدہ لائق نہیں، نظر نیاد لائق نہیں، لا الہ الا انت، انت ربی، تو میرا رب ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، تو ہی میرا پالن ہار، تو ہی مجھے رزق دینے والا ہے، تو ہی مجھے قرآن پاک حفظ کروانے والا ہے، تو ہی میرے عقل کو ٹھکانے لگانے والا ہے، تو جب تک قائم رکھے گا تو میں قائم رہوں گا۔ انت ربی الحمدللہ رب العالمین، جہانوں کا رب، وانا عبدک، پھر اپنا اظہار، میں تیرا بندہ ہوں، عاجز، محتاج، فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو بھی تو میری طرف بھلائی نازل کرے میں تو اس کا محتاج ہوں، اور ہر وقت بندہ محتاج ہے۔ انا عبدک، جب یہ بندہ بندگی سے نکل جاتا ہے نا، پھر یہ فرعون بن جاتا ہے، پھر اس میں اکڑ آ جاتی ہے، غرور اور تکبر، پھر بندہ نہیں رہتا۔ اقرار ہے، ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں، ساری دنیا سے چھپ کر گناہ کیے، اور جس سے چھپنا تھا چھپ ہی نہ سکا، جس سے حیا کرنی تھی اس سے تو کی نہیں، اور دنیا سے حیا کی۔ ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے۔ واعترفت بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا۔ یہ بندہ بڑا ہی اللہ کے ہاں مقبول ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بندہ ادھر اعتراف کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حالانکہ اللہ تو جانتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھرا پڑا ہوں پاپیوں گناہوں سے۔ اللہ فرماتا ہے گویا یہ جانتا ہے کہ میں گناہوں پر پکڑ کرتا ہوں، سزا دیتا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اعتراف گناہ جو ہے اللہ کے ہاں بڑا پسند ہے، گناہ کر کے اکڑ جانا اللہ کے ہاں بڑا ہی ناپسندیدہ ہے۔ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، میرے سارے ہی گناہ معاف کر دے، شعور میں کیے، لا شعوری میں کیے، بچپن میں کیے، جوانی میں کیے، بڑھاپے میں کیے، جمیعا، سب کے سب میرے گناہ معاف کر دے۔ یہ نماز میں کھڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے تھے۔ اصل سبق امت کو ہے کہ تم نے اپنے گناہ، ادھر گناہ ہو ادھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر گناہ سے معافی اور اللہ کی طرف رجوع۔
انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میرا عقیدہ ہے تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا، میں عیسائی نہیں، میں یہودی نہیں جو ان کے بڑے بڑے پوپ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، میرا تو عقیدہ یہ ہے گناہوں کی بخشش صرف تیرے در سے ہوگی، نذرانے چڑھانے سے نہیں ہوگی قبر پر، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ یہ تو تھا اعتراف گناہوں کا۔ پھر ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، خاندان میں رہتے ہیں، اپنے قبیلے کے اندر، مسجدوں میں آتے ہیں، دوست احباب نمازی، ان کے لیے کیا ہے؟ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لا یہدی لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، اللہ میرے اخلاق سنوار دے، میں صحیح معنوں میں مٹھاس سے بھری ہوئی زبان استعمال کروں۔ سب سے اچھا وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ بد زبان آدمی سے ہر شخص بھاگتا ہے، بد اخلاق آدمی سے ہر شخص ڈرتا ہے، گالی دے دے گا، بدتمیزی کرے گا، اسے بولنے کی تمیز نہیں ہے، میں اس کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے ایسے شخص کے بارے میں جس کی زبان بے لگام۔ تو اللہ مجھے ہدایت دے، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما۔ کیوں کہ تیرے سوا تو کوئی اخلاق سنوار ہی نہیں سکتا، تو ہی اگر میری زبان کو کنٹرول میں رکھے، مجھے عقل، مجھے نصیحت، مجھے بصیرت عطا فرمائے، تو میں اچھے اخلاق کا مالی بن جاؤں گا۔ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، اللہ گندے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، کیوں کہ تیرے سوا گندے اخلاق کو دور کرنے والا کوئی نہیں، میں بد اخلاق نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ رہا تھا، امی عائشہ ساتھ تشریف فرما تھی، آپ نے کہا وہ جو آ رہا ہے نا بڑا ہی اپنی قوم کا خبیث آدمی، جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے بڑے محبت اور پیار کا اظہار کیا، اپنے پاس بٹھایا، حال احوال پوچھا، پھر چلا گیا۔ امی عائشہ فرمانے لگی وہ تو بڑا گندا آدمی تھا، فرمایا تھا تو وہ نہ گندا، گندے کے ساتھ بھی شریعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ کو کوئی گالی دے، مجھے کوئی گالی دے اور میں آگے سے چپ کر جاؤں، کتنی دفعہ دے گا؟ چپ کر جائیں، زبان کو کنٹرول میں رکھیے۔ فرمایا اللہ برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، تیرے سوا تو کوئی نہیں۔ لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اللہ۔ حاضر ہے تو پھر نماز میں 5 وقت اللہ کے سامنے حاضر ہونا، حاضر ہوں۔ والخیر کلہ فی یدیک، اور ساری خیر تیرے ہاتھ میں، یہاں صفت ثابت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ مؤلف رحمہ اللہ جو حافظہ اللہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کی صفت، عقیدہ توحید الاسماء والصفات، اللہ کے ہاتھ ہے۔ والخیر کلہ فی یدیک، اللہ تیرے ہاتھ میں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکتیں تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ ہیں۔ کیسے ہیں ہمیں نہیں خبر، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ والشر لیس الیک، اور برائی تو تیرے پاس سے بھی نہیں گزری، برائی کی نسبت اپنی طرف، خیر کی نسبت اللہ کی طرف۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام بیماری کی نسبت اپنی طرف، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا تو دیتا ہے، خیر کی نسبت اللہ کی طرف۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے۔ انا بک و الیک تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک،
میں تیرے ہی سہارے ہوں اور تیری ہی طرف میرا رخ ہے۔ تو بڑا برکت والا ہے اور بڑا ہی بلند ہے۔ تبارکت و تعالیت قنوت وتر میں بھی میں تجھ سے استغفرک و اتوب الیک بخشش طلب کرتا ہوں، پھر آگے معافی، شروع میں بھی معافی ظلمت نفسی، آخر میں بھی معافی اللہ کی تعریفیں کر کے، خیر تیرے پاس، بھلائی تیرے پاس ہے، تو سب کو دینے والا ہے، تو مجھے سنوار دے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو ہر گناہ کی زندگی میں ہر لمحے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علی النبی۔